أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کہ راستہ میں کچھ مشکلات ڈال دیں، پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، اور ظالم لوگ شدید مخالفت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب قادیانی احمدی کی کذب بیانیوں کے جواب میں خاکسار نے 3 ستمبر کو ایک لیکچر دیا تھا جس کا عنوان تھا قدرت ثانیہ کے سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دینے میں الہی حکمت۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی میں ملک صاحب کی مزید کذب بیانیوں کے جواب میں دے رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اے بزرگ و برتر رب، احمدی حضرات کو جن گمراہیوں میں دھکیل دیا گیا ہے تو ان پر رحم فرماتے ہوئے انہیں ان گمراہیوں سے باہر نکال اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، کیونکہ انا علینا للہدیٰ، ہدایت دینا یقیناً تیرے ہی ذمہ ہے۔ خاکسار نے اپنے سابقہ لیکچر 4 نکات پر ختم کیا تھا، یعنی 3 ستمبر کا جس کا میں نے ذکر کیا لیکچر کا، وہ میں نے 4 پوائنٹس پر ختم کیا تھا۔ کیونکہ آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی لیکچر کا تسلسل ہے، لہٰذا میں ملک صاحب کی دیگر کذب بیانیوں کا ذکر اور ان کا جواب دینے سے پہلے انہی 4 باتوں کا دوبارہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، یاد رکھیں کہ امت محمدیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک وجود کے ساتھ شروع ہونے والی انتخابی خلافت نہ دائمی تھی اور نہ دائمی ثابت ہو سکی۔ اگر فرض کے طور پر تسلیم ہم کر لیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرما کر 40 مومنوں کے ذریعے شروع ہونے والی احمدیہ انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ قرار دیا تھا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امت محمدیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے شروع ہونے والی محمدی انتخابی خلافت دائمی ثابت نہ ہو سکی، تو پھر سلسلہ احمدیہ میں
حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شروع ہونے والی احمدی انتخابی خلافت دائمی کیسے ہو سکتی ہے؟ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ دوسری بات، رسالہ الوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما کر اگر حضور علیہ السلام نے احمدی انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ قرار دیا تھا تو پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احمدی قدرت ثانیہ کا مظہر اول کیوں تسلیم نہ کیا گیا، اور آپ سے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کیوں کروائی گئیں؟ اور جب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے ایک سازش کے ذریعے خلافت احمدیہ پر قبضہ کر لیا تو پھر خلیفہ صاحب کے حواریوں نے فوراً مظہر قدرت ثانیہ ڈکلیئر کر دیا انہیں۔ یہ احباب ثبوت دیکھ سکتے ہیں، یہ اس زمانے کی 1914 کی یہ اشتہار چھپے ہوئے تھے جس میں خلیفہ ثانی صاحب کو خلیفہ بنانے کے بعد لوگوں نے فوراً مظہرت قدرت ثانی، اور مسلم موعود بھی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ میرے نہیں چھپے ہوئے کتابیں یا رسالے، یہ اس زمانے کے ہیں۔ جہاں تک قدرت ثانیہ کا تعلق ہے، میں اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حوالہ ہے تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212 کا۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ دعائیں ہوتی رہی تھیں، وہ خود بھی شامل تھے ان دعاؤں میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جب خلیفہ ثانی بطور خلیفہ ثانی خلافت احمدیہ پر اپنا قبضہ جما لیا تو قبضہ جماتے ہی پھر وہ مظہر قدرت ثانی بن گئے، اور جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر یہ بورڈ لگا دیا ظہور قدرت ثانیہ، مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ کیا یہ سب دجل اور فراڈ نہیں تھے؟ ایسے لوگ حضرت بانی جماعت الاسلامی، ایسے کام کرنے والے لوگوں کو ہم خدا کے بندے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایسے بندے سچے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں نہ ایمان تھا، نہ سچائی تھی، یا نہ تقویٰ تھا، ورنہ یہ کام ہرگز نہ کرتے۔ تیسری بات یاد رکھیں، حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کا اپنی رسالہ الوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر اپنے بعد شروع ہونے والی انتخابی خلافت راشدہ کو قدرت ثانیہ کہنا اور اسے دائمی اور قیامت تک غیر منقطع قرار دینا، یہ بالکل لکھا ہوا ہے رسالہ الوصیت میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اور اسے دائمی اور قیامت تک غیر منقطع قرار دینا آپ علیہ السلام کی ایک ایسی اجتہادی غلطی تھی جیسی کہ آپ علیہ السلام کا ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دینا، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ماؤ ذکی غلام آپ کا کوئی لڑکا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اگر کوئی ثابت کر دے میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ یہ میرا چیلنج کھلا ہے جماعتی احمدیہ کے لیے، آگے قادیانی گروپ کے لیے، کیونکہ باقی تو مانتے نہیں ہیں، لاہوری تو مانتے نہیں ہیں اس کو مسلم موعود۔ تو بہرحال اس پہ وہ غور کریں۔ چوتھی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو 3 ستمبر کا جو لیکچر تھا اس کے سلسلے میں آخری باتیں ہیں، اصل آگے میں نے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ چوتھی بات سورۃ الحج سے ثابت ہے، یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 میں، ان سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمیت اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی مرسل ایسا نہیں گزرا کہ جب کبھی اس نے کوئی خواہش کی تو شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ
ملا نہ دیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی ملاوٹ کو مٹا دیتا ہے اور اپنی باتوں کو پختہ کر دیتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی تلاوت کی تھی شروع میں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو شیطان ڈالتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی باتوں کو، اپنے نشانات کو، اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے بھی قدرت ثانیہ کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دینے سے جو اجتہادی غلطی ہوئی، اے افراد جماعت یاد رکھو اس بات کو جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ وہ باتیں ہیں جو علیم اور حکیم خدا نے مجھ پر نازل فرمائی ہیں، مجھے انکشاف دیے ہیں۔ مجھ سے پہلے کسی نے آپ لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائی تھی، نہ آپ کو بتا سکتا تھا، کیونکہ آنے والے اسے موعود جو کہ غلام مسیح عظمیٰ کی یہ ذمہ داریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں اس پر کھولنی تھی کہ کیا کیا ہوا اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ سے متعلقہ اقتباس کے آخر میں الوصیت میں جو حضور السلام نے لکھا ہے، وہ الوصیت رسالہ، اس کی اقتباس جو ہے اس کے متعلقہ قدرت ثانیہ سے متعلقہ اقتباس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ لکھے کس نے الفاظ ہیں؟ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے، جس کے متعلق یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر ثابت کر دیا کہ انتخابی خلافت یہ قدرت ثانیہ ہے۔ یہ ہمیشہ 100 سال تھے، 1954 سے اب تک یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام نے اسی قدرت ثانیہ سے متعلقہ اقتباس کے آخر میں کیا لکھا؟ سنو، حضور صاحب لکھتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر حضور صاحب نے یہ ظاہر کیا تھا کہ انتخابی خلافت ہے، یہ قدرت ثانیہ، تو یہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کون ہے؟ اس کا کیوں ذکر کیا؟ کیا ضرورت تھی کہ اس کے ذکر کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لفاظ لکھوا کر اور اسی طرح اقتباس کے حاشیہ میں اسی صفحہ پر وحی اور الہام پا کر کھڑے ہونے والے شخص کا ذکر کروا کر اپنے برگزیدہ بندے کی اس اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی ہی نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ برگزیدہ انسان کہے گا، لوگوں میں نے یہ لکھا تھا۔ آج جو لوگ اس کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہے ہیں، اور بلکہ وہ دھوکہ دے چکے ہیں 1954 سے آج تک، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کرو گے اس وقت جب وہ رسالہ الوصیت کی یہ الفاظ آپ کے آگے رکھ دے گا کہ میں نے لکھا تھا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر میں نے لکھ بھی دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال بھی دے دی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیزیں لکھوائیں، آپ نے ان کو کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں غور کیا اس پہ؟ بلکہ جماعت احمدیہ کا حال یہ ہے کہ وہ اس آخری فکر کو، میں نے ہمیشہ اس کے ثبوت دیے ہیں۔ میرا ایک مضمون ہے، غالباً 2 نمبر ہے اس کا، مضمون نمبر 2 یا 3 ہے، وہاں اس کا عنوان بھی تحریف کیوں ہے، اور میں اپنی کتابوں میں اور اپنے مضامین میں یہ حوالے دے چکا ہوں اور ثابت کر چکا ہوں کہ جماعت احمدیہ اس فکرے کو ہمیشہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ نہ ان کتابوں میں لکھتے ہیں یہ، نہ مضمونوں میں لکھتے ہیں، یا نہ لیکچروں میں، خطبات میں یہ پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ چور ہیں، یہ چور ایسے کام کیے کرتے ہیں۔ خدا کے بندے یہ کام نہیں کیا کرتے کہ خدا کے برگزیدہ بندے کی تحریروں میں سے کچھ باتیں پڑھیں، کچھ چھپا لیں۔ یہ یہودیوں کے کام ہیں، وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ 5ویں بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بھی واضح رہے کہ مرسلوں سے ایسی اجتہادی غلطیاں رضائے باری تعالیٰ کے مطابق ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان پر صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں سے ایسی اجتہادی غلطیاں اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں کی آزمائش کی جا سکے۔ یہ آزمائش تھی، اے افراد جماعت، تمہاری الوصیت میں خدا کی طرف سے یہ باتیں لکھوائی گئی ہیں اس برگزیدہ بندے سے۔ اگر خدا نہ چاہتا تو وہ نہ لکھتا، لیکن اس نے لکھوائی اللہ نے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہونے ہیں اس جماعت میں، ان لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے، اللہ کو علم تھا کہ انہوں نے یہ پکڑ کے حوالے، جیسے لڑکا پکڑ لیا، بریکٹ میں لکھا ہوا ذکی غلام کو چھوڑ دیا، ایسے ہی یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اس کے مطابق اپنی نام نہاد انتخابی خلافت کو دائمی اور غیر منقطع قرار دینے کے پروگرام شروع ہو گئے۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
کہ اپنی مقصد ہوتا ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ باتیں کروا دے، درمیان سے پھر اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں نے آیات پڑھی ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54. ویسے ہی بانیہ جماعت علیہ السلام میں، اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں الوصیت کا قدرت ثانیہ کے سلسلے میں، حضور صاحب سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھوائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھوا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سلسلہ دائمی غیر منقطع ہوگا وغیرہ وغیرہ. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی لکھوا دیا اس قدرت ثانیہ سے متعلقہ اقتباس کے آخر میں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ساری وہ اجتہادی غلطی اپنے بندے کی اس پر قلم پھیر دی کہ وہ اس کی اجتہادی غلطی تھی. اللہ نے اپنے بندے کو اجتہادی غلطی سے اٹھا دیا، اور قیامت کے دن یہ لوگ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ لکھ کے گئے تھے. آپ نے ابوبکر صدیق کی مثال دی تھی، وہ خود برگزیدہ بندہ کہے گا کہ میں نے آخر پہ کیا لکھا تھا، تم لوگ کیوں چھپاتے رہے تھے میرے بات. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، خود اختیار کی ہیں، اور عام سمپل عیدیوں میں اس گمراہی میں ڈال دیا. اچھا، یہ جو حضور نے فرمایا ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طریقہ کار ہے کہ اپنے بندوں سے وہ جو اتحادی غلطیاں ان سے سر زد ہوتی ہیں وہ کرواتا ہے، پھر ان کو اٹھا دیتا ہے. اس سلسلے میں آپ بانی جماعت علیہ السلام کا میں آپ لوگوں کے آگے ایک اقتباس رکھتا ہوں. انہوں نے اس کا ذکر فرمایا اپنی کتابوں میں. اگر ان باتوں کا ذکر نہ کر کے گئے ہوتے حضرت مہدی و مسیح موعود السلام، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لگا، غلطی کر لی. انہوں نے تو کھول کے بتایا اپنی کتابوں میں ایسے پیش گوئیاں کیا ہوتی ہیں، ان پر کیسے ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد پھر تم کیا کرو. لیکن 1914 کے بعد ہر چیز ان کی تعلیم کے الٹ کی گئی. حضور فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ انہی حدیثوں کی کتابوں میں بعض امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اور اگر کل قول و فعل حسن کا وہی سے تھا تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ خود حضور فرما رہے ہیں. گو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر قائم نہیں رکھے گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتحادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوئے تھے. بس اس اتحادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے حسن کو نماز میں چند دفعہ صحو واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں. اسی طرح بعض اوقات اتحادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ صاحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صاحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مال کر دیتا جس میں اللہ تعالیٰ کے مسالے تھے. ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے. دیکھو حضور فرما رہے ہیں کہ اتحادی غلطی میں بھی یہ وحی کی ایک شکل ہے، اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہیں تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مسالہ عام کے لیے ایک نور کو صحف کی صورت میں یا غلط اتحاد کے پرایہ میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں. بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا. یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کی فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے. تب کوئی قول یا صحو یا فعل صحو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہو جاتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. تب پھر وہی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ اس کا کبھی وجود ہی نہیں ہوا تھا. یہ باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے برگزیدہ انبیاء کے ساتھ، تا یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ کہ میں جو ان باتوں سے، جو اپنی حکمت کی باتیں یا انبیاء سے یہ کرواتا ہوں، اسے کیا کرتا ہوں کہ بعض کو ہدایت دیتا ہوں اور بعض کو گمراہ کرا دیتا ہوں. وما یضل الا الفاسقین، اور فاسقوں کے علاوہ میں کسی کو اور کو گمراہ قرار نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کو چاہیے کہ استغفار کریں اور نہ کہ ان
جو باتیں کر چکے ہیں ان پہ ضد کریں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں پہلے 3 ستمبر کے لیکچر میں کر چکا تھا. اب میں جناب اگلا ایک موضوع ہے اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کی پھر ایک میل آئی اس کے متعلق. جناب میں عرض کرتا ہوں جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب نے ضروری وضاحت کے عنوان سے یک صفاتی اشتہار لکھ کر میری طرف بھیجا ہے. ہو سکتا ہے اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہو. اس میں وہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں سنیں. واضح رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صرف ایک صدی کے ہی نہیں بلکہ پورے آخری 1000 سال کے مجدد ہیں. اپنے موقف کے اثبات کے لیے وہ حضور علیہ السلام کے لیکچر سیالکوٹ میں سے درج ذیل حوالہ پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے لیکچر سیالکوٹ میں فرماتے ہیں اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں. چونکہ یہ آخری 1000 ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذیل کے ہو. کیونکہ اس 1000 میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے, اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی. لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر یہ الفاظ حضور وسلم کے پڑھے جا سکتے ہیں. میں آپ لوگوں سے اس کے جواب میں, یہ ان کی تحریر ہے جو میری طرف بھیجی گئی ہے, بذریعہ ای میل انہوں نے بھیجی تھی. اس کے جواب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلے یہ امامت کی حقیقت کیا ہے. جن اماموں کا ذکر کیا ہے حضور نے, اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذیل کے ہوگا. امامت کی حقیقت کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اب حضور کے اقتباس سے ثابت ہے کہ آپ کے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی ہوگا. مگر حضور صاحب نے اماموں اور مسیح کے لیے ایک شرط لگا دی ہے کہ وہ میری ذلیت میں آئیں گے یا کھڑے کیے جائیں گے. اماموں سے مراد وہ امامت کا سلسلہ ہے جس نے حضور صاحب کے فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد 40 مومنوں کے اتفاق رائے سے شروع ہونا تھا, اور اس سلسلہ کے پہلے امام حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہ امام ہیں, امامت کا سلسلہ ہے جو جماعت احمدیہ میں شروع ہونا تھا. دوسری بات, مسیح جو ذکر کیا ہے حضور صاحب نے بھی, اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذیل کے ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیح موعود کی حقیقت کیا ہے. وہ کون ہوگا؟ خاکسار پہلے ہی اپنے 3 ستمبر 2012 کے لیکچر میں قدرت ثانیہ کے سلسلے میں اس مسیح موعود کا کافی مفصل ذکر کر چکا ہے. دوبارہ مختصر نظر کرتا ہوں, میں بڑی اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اولاً یہ مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا ہے. یہ وہ مسیح موعود ہے. ثانیاً یہ وہی موعود ذکی غلام ہے جس کی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی گئی تھی. ثالثاً یہ وہی موعود عیسیٰ ہے جس کی محمدی مریم کو ایک الہامی شعر میں بھی بشارت دی گئی تھی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے, یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید, مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے, اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے, تیرا عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. مجھے امید ہے کہ اب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب کو بھی اور جملہ قادیانی حضرات کو بھی اماموں اور مسیح کے معاملہ کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو خاکسار ان سب کی مدد کے لیے حاضر ہے. تیسری بات, مجدد الف کی حقیقت کیا ہے؟ مجدد الف آخر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ہے آپ مجدد صدی بھی ہیں اور آپ مجدد الف آخر بھی ہیں. آپ مجدد صدی تھے اس بات کی تو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ آپ 14ویں صدی کے مجدد تھے, اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے مجددین ہر صدی کے لیے آتے رہے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ آپ مجدد الف آخر یعنی آخری 1000 سال کی بھی مجدد ہیں, آپ کے ان الفاظ سے کیا مراد تھی؟ سامعین, اس ضمن میں خاکسار کا مضمون نمبر 62
مجدد الف آخر ہونے سے کیا مراد ہے بھی پڑھیں، تفصیل ہے وہاں پہ، اور 27 جولائی 2012 کا خطبہ جمعہ بھی دوبارہ سن لیں۔ اس وقت میں مجدد الف آخر کی حقیقت کے متعلق اجمالی رنگ میں کچھ بیان کروں گا، مختصر سا بڑے اختصار کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تجدید کے دائرہ میں مجدد الف آخر سے وہی مراد ہے جو نبوت کے دائرہ میں خاتم النبیین سے مراد ہے۔ میرے اس فقرہ میں مجدد الف آخر کی حقیقت تو بیان ہو چکی ہے، یہ بات میں نے کی ہے، اس میں تو بات مکمل ہو گئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب اور اس کیٹیگری کے دوسرے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہ آئی ہو، لہذا اس فقرہ کی وضاحت کے لیے میں ان لوگوں کے آگے اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اولاً، جس طرح سلسلہ انبیاء میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ نبوت کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے۔ یاد رکھیں اسی طرح تجدید میں، اس طرح سلسلہ تجدید میں حضرت مرزا غلام نسام مجدد الف آخر ہیں، کیونکہ تجدید کے تمام کمالات آپ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے، یہ مطلب ہے۔ دوسری بات، جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ذلی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ بالکل اس طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام بھی مجدد الف آخر ہیں اور آپ کی تجدید بھی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے بعد تجدید کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ آپ کی ذلیت میں تجدیدی سلسلہ تا قیامت جاری و ساری ہے۔ تیسری بات، جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا انعام پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے، اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد مجددیت کا انعام پانے کے لیے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ علیہ السلام کی غلامی ایک شرط قرار پائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد اب اسلام میں مجدد صرف اور صرف حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی غلامی میں آئے گا، آپ کی غلامی سے باہر عالم اسلام میں اب کبھی مجدد نہیں آ سکتا۔ یہ شان ہے اس مجدد الف آخر کی، وہی شان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارا برگزیدہ نبی اور رسول امی حضرت محمد مسلم کو خاتم النبیین قرار دے کے دی تھی کہ آئندہ نبی تیری ذلیت میں آئے گا۔ جس طرح آسم کی روح نبی تراش تھی، حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مجدد الف آخر کی روح مسیح تراش تھی، مجدد تراش تھی۔ اچھا، اس کے آگے میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے ایک اور ای میل میری طرف لکھی، کافی وہ میلیں مجھے کرتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں حیرت ہوتا ہوں کہ میں اتنا لکھ چکا ہوں اپنی تحریروں میں، کتابوں میں، اور خطبات کا سلسلہ بھی ہے، اس کو باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ ان کو ضرور آتی ہے لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اپنا کام جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں جو تیسرا موضوع ہے اس کے متعلق اب آتا ہوں۔ جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب اپنی ای میل میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجم وجعل فیہا سراجم وقمرا منیرا، الفرقان آیت نمبر 62۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری عالم میں شمس و قمر اور 12 بروج بنائے ہیں، اسی طرح روحانی عالم میں بھی ایک سراج منیر اور ایک قمر منیر اور 12 مجدد بنائے ہیں۔ سیدنا شفیعنا حضرت احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روحانی عالم کے سراج منیر ہیں، اور 12 مجددین جو آہسم کی صدی کے بعد کی 12 صدیوں میں ظاہر ہوئے وہ 12 بروج کی مانند ہیں، اور 14ویں صدی کے مجدد حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قمر منیر ہیں۔ اور عالم ظاہری میں جو اہمیت و عظمت شمس و قمر کو حاصل ہے، وہی اہمیت و عظمت اور جلالت شان آہسم اور آپ کے متبع کامل اور عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم روحانی میں ہے۔ یہ الفاظ جناب ملک صفی اللہ صاحب کے میں پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ آسم نے فرمایا ہے، لن تہلک امت انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا، جامعہ صغیر للسیوطی جلد 2 صفحہ 106۔
اس کا ترجمہ یہ ہے، وہی لکھتے ہیں، یعنی وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے اول میں ہوں، اور مسیح موعود جس کے آخر میں ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں، گویا دو مبارک وجود امت محمدیہ کے لیے دو محفوظ کلوں کی طرح ہیں، اور انہی دو وجودوں سے اسلام کی حفاظت اور اس کی عالمگیر ترقی وابستہ ہے۔ اور غور سے دیکھا جائے تو جب سے نوح انسانی مختلف امصار و اقطار میں پھیلے ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک صرف یہی دو مبارک وجود ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے لیے مبعوث کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ بلا استثناء تمام عالم اور تمام بنی نوع انسان کے لیے مبعوث فرمایا ہے، خواہ وہ مشرقی ہوں یا مغربی، جنوبی ہوں یا شمالی۔ پس ایسے عظیم و شان انسان کی شناخت جس کے وجود سے اسلام کی ترقیات وابستہ قرار دی گئی ہیں، ہر انسان کا فرض ہے، اگرچہ حضرت اقدس سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے دلائل ایک دو نہیں بلکہ صدہا اور ہزارہا ہیں، مگر آئندہ اقساط میں ان خاص دلائل سے میں چند کا ذکر کروں گا جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی شناخت کے لیے بطور پیشگوئی بیان فرمائے ہیں۔ یہ ان کا حوالہ ہے، یہ ای میل ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو نیوز نمبر 70 ہے، آن ہو چکا ہے، وہاں پہ ان کی ای میلز آ چکی ہیں، وہ آن ایئر ہیں، وہ لوگ نے دیکھ لی ہوں گی۔ میں آپ لوگوں سے کہوں یہ دوبارہ، یہ اس میرے خطبہ کے بعد دوبارہ نیوز نمبر 70 پڑھنا، کیونکہ یہ جو ان کی ای میلیں تھیں پہلے نہیں تھیں، اب میں نے دوبارہ آن ایئر کی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں چیک کریں اور باقاعدہ پڑتال کریں کہ اس کے لفظ ہیں، اور وہ میں ای میلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج میں لگا دوں گا، اور پھر دوبارہ اس کو پڑھیں اور میرا خطبہ پھر سنیں، پھر اپنے چیک کر لیں کہ میں الفاظ اپنے سے نہیں پڑھ رہا، اسی کے الفاظ ہیں۔ اب میں ملک صاحب کے یہ اقتباس ہے، اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو کے آگے چند گزارشات پیش کروں گا، سنیے۔ پہلی گزارش، واضح رہے کہ ظاہری عالم میں اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر بنانے کے علاوہ بروج بنائے ہیں، لیکن ان بروج کی تعداد کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روحانی عالم میں بلا شبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، اور آپ کے عظیم غلام حضرت مہدی و مسیح موعود قمر منیر ہیں۔ جس طرح ظاہری عالم میں بروج کی تعداد کی حد بندی نہیں ہو سکتی، اسی طرح روحانی عالم میں روحانی بروج یعنی مجددین کی کوئی حد بندی بھی نہیں ہو سکتی۔ روحانی بروج یعنی مجددین کو 12 تک محدود کرنا عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ یہ درست ہے کہ روحانی قمر منیر یعنی حضرت مہدی و مسیح موعود سے پہلے 12 صدیوں میں 12 روحانی بروج یعنی مجددین ہو گزرے ہیں۔ ان 12 روحانی بروج کے بعد قمر منیر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی قمر منیر یعنی حضرت مہدی و مسیح موعود کو ایک ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کے ابھی میں نے حوالے پڑھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، کو اپنی امت کو یہ بشارت دی ہوئی ہے۔ یہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی دونوں جہانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی تھی۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آئندہ زمانے میں نظور فرمانے والا یہ روحانی برج کیا مجدد نہیں ہے؟ ضرور ہے، کیونکہ امام آخر الزمان نے اسے مسلم موعود قرار دیا ہے، اور مسلم موعود کا مطلب مجدد موعود ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ روحانی برج جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو دی تھی اور جس کے متعلق فرمایا تھا وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کعان اللہ نزل من السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ یہاں پر ان الفاظ پر غور کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نزول کے ساتھ جلال الہی کا ظہور کا موجب ہوگا۔ کیوں ہوگا جلال؟ اللہ کی ناراضگی اور سختی، کیونکہ اس وقت زمین والے ایسے کام کر چکے ہوں گے
دین اسلام میں اور اس کے پیارے بندے مسیح موعود کی جماعت میں کہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا، جو اصل ہے اس کو غائب کر دیا، جو ہے ہی نہیں وہ اصل بن کے بیٹھ گیا. یعنی اسی لیے اللہ نے فرمایا اس کے متعلق جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے. وہ صاحب الہام ہوگا بندہ، اور صاحب وحی ہوگا، خدا کا وعدہ ہے اس کے ساتھ. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اسیر کون ہے. بہرحال وہ آ چکا ہے، ان کا نجات دہندہ بھی ان کے سامنے یہ سب بول رہا ہے. اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکان امرا مقضیا. اشتہار 20 فروری 1886. یہ جو وجود ہے 12 بروج کا وہ بات کرتے ہیں 12 کی، یہ کون سا وجود ہے پھر؟ اگر وہ 12 تک ہی رکھنا ہے دین کو تو یہ کون ہے؟ اس کو چھوڑ دینا، غائب کرنا ہے. اور آپ یہی کام کرتے آ رہے ہیں جو 1914 سے اس کو غائب کرتے رہے ہیں. لیکن دیکھو خدا کے نشانات کبھی مٹا نہیں کرتے. پوری دنیا اگر ان کو مٹانے کے لیے تل جائے، وہ مٹانے والوں کو نیست و نابود کر دیا کرتا ہے اور اپنے نشانوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھول دیتا ہے. میں اس کو یعنی ملک صفی اللہ صاحب کو جو 2 وجودوں کا ذکر کر رہا ہے، جو میں نے پڑھا ہے اس کی عبارت، اس کے آگے میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں کہ جناب اس کے ہی خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب نے جو جلسہ سلانا ہے 23 جولائی 2011 کے دن، اس کے 72ویں منٹ پر آپ لوگ سنو، اس کی اگر وہ انٹرنیٹ پہ مل جائے وہ خطاب کا، وہاں پہ وہ خوابیں سنا رہے تھے لوگوں کی. انہوں نے ایک خواب سنائی، میں یہاں پر پڑھ کر سناتا ہوں. پھر میں سوال کرتا ہوں جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب سے، کیونکہ اس کے حضور نے یہ بات کی ہے، اس کی جماعت میں داخل ہونے والا وہ بندہ ہے جس کی خواب ہے. خلیفہ صاحب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اردن سے احمدی ہوا تھا عبدالحمید صاحب، انہوں نے ایک خواب سنائی، لکھ کے بھیجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. درمیان والے نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. دوسرے دونوں کے بارے میں بتایا کہ ایک حضرت مسیح موعود ہیں اور ایک عیسیٰ. ان میں سے حضرت مسیح موعود کی شکل وہی تھی جو MTA پر نظر آتی تھی. یہ جو خطاب ہے 72ویں منٹ پہ ان کے ہے، 23 جولائی 2011 پہ یہ خطاب ہے ان کا. احباب سننا چاہیں تو سن لیں. میرا سوال ہے ان سے یہاں پہ کہ جو مسیح موعود جو محمدی مریم تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا زی درگاہ خدا مردے بسد ازاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. اس مسیح موعود کو، اس محمدی مریموں کو تو عیسیٰ کی بشارت اللہ نے دی تھی. وہ جو تینوں بزرگوں کا بات کر رہا ہے، وہ نیا احمدی ہونے والا انسان، وہ میرا نہیں کوئی رشتہ دار، نہ کوئی میرا جاننے والا، نہ کوئی میرا سپورٹر ہے. وہ ایک نیوٹرل ایک بات بتاتا ہے لوگوں کو، ایک خواب سناتا ہے جو اس نے دیکھی. ظاہر ہے ایسے انسان میں تقویٰ ہوگا تو احمدیت میں آ رہا تھا نا. تو وہ جو خواب دیکھتا ہے، اس کی خواب میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ 3 بزرگ ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ساتھ ایک مسیح موعود ہیں اور ایک ساتھ ان کے ساتھ عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے. بھائی عیسیٰ، ان کو ملک محمد صفی اللہ سے عیسیٰ نظر نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کو، پوری جماعت کو. یہ اس عیسیٰ کو کیوں غائب کرتے پھر رہے ہیں جو محمد مریم کو بشارت کے طور پر دیا گیا تھا کہ ایک فرد خدا کی درگاہ سے بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. اے مریم مبارک ہو تجھے کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ پر رحم کرو اور جماعت احمدیہ پر بھی رحم کرو اور ان خلیفے کو بھی سمجھاؤ کہ تم نے کیا کر دیا ہے اس جماعت احمدیہ میں، تم جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو. اب یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے اقتباس میں 2 وجود ہیں وہ محفوظ قلعوں کی طرح، یہ وجود کدھر جائے گا؟ یہ تمہارے لیے، تم کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے وجود، حالانکہ وہ دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا ہمدرد ہے. جن بیماریوں میں تم مبتلا ہو، جن دجالیوں میں تم پھنس چکے ہو اور پوری جماعت کو غرق کر چکے ہو، یہ بندہ آنے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنکھ ہم نے خبر دی تھی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی اور اس کے آخر پہ عیسیٰ مسیح ابن مریم. یہ وہ عیسیٰ ہے. اور میں آگے بتاؤں گا جا کر کہ غلبہ اسلام، دین اسلام کا غلبہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو وعدہ ہے عاصم کے ساتھ 3 دفعہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، ایک سورۃ توبہ میں ہے، ایک سورۃ صف میں ہے، ایک اور جگہ پر ہے۔ پورے عالم اسلام کے جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، بشمول حضرت بانی جماعت اسلام کے، سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ غلبہ اسلام کا جو شان ہے، جو وعدہ ہے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب اور اس کیٹیگری کے لوگ سارے جماعت میں اس عیسیٰ کو کھاتے پھر رہے ہیں، چھپاتے پھر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، آخر مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا جواب دو گے جا کے آگے؟ یہ حقائق میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور تم ابھی بھی باز نہیں آ رہے لوگوں کو گمراہ کرنے سے۔ جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب نے صداقت مسیح و موعود کا ذکر کرتے ہوئے امت محمدیہ کے اس عظیم و شان موعود روحانی برج کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز کیا ہے، جس کی نہ صرف سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری عطا فرمائی تھی، بلکہ آپ کے غلام حضرت مہدی و مسیح موعود السلام نے بھی اپنی جماعت کو اس کا انتظار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ وہ مسیح پاک تو اس کا انتظار کی خبر دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ یہ عجیب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار ہے آپ کا؟ سوچو، ان لوگوں کو میں کہتا ہوں، گمان کرو کہ تمہارا اور ان یہودیوں کا 2000 سال پہلے جب مسیح آیا تھا کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی یہی کام کیے تھے۔ اور پھر ایک محاورہ ہے، می توان شد مسیح، می توان شد یہودی، می توان شد مسیح، یعنی جب لوگ اس دنیا میں یہودیوں جیسے ہو جائیں تو پھر ان میں مسیح بھی خدا تعالیٰ بھیج دیا کرتا ہے۔ مسیح کو، عیسیٰ کو تو تمہاری حرکتیں پکار رہی ہیں کہ آئے اور ہمیں ٹھیک کرے۔ تم بیمار لوگ ہو، تمہیں قسمہ قسم کی روحانی بیماریاں چپٹی ہوئی ہیں، اور وہ آنے والے نے اس کو تم کو ان روحانی بیماریوں سے صاف کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے پاک وحی میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ جب وہ آئے گا روحانی بیماریوں سے لوگوں کو شفا دے گا۔ یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں تمہاری جن کا میں آپ کے آگے ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ بیماریاں کیا ہیں؟ یہ ہیں بیماریاں، یہ تم کو ایسی لگی ہوئی ہیں کہ خطرناک ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتی، اور تم بھی بیماریوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ تم ان کے عادی ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ میں آگے بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حضرت بانی جماعت اسلام اس کے متعلق فرما کے گئے ہیں الوصیت میں کہ اس کا انتظار کرنا۔ حضور فرماتے ہیں، میں حضور صلی کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور اپنی بہی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کر لیں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیے میں یہ الفاظ ہیں۔ جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب حضور بانی جماعت، جس کو بڑے آپ پیار سے صداقت ان کے دیتے پھرے ہیں دلائل، اور نام بھی لیتے ہیں ان کا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو انتظار کروا گئے ہیں آپ لوگوں کو، کس کا انتظار کرنا؟ اور پھر آپ لوگ یاد رکھیں کہ وہ بھی یہ بھی فرما گئے ہیں کہ جب وہ آئے گا معمولی انسان ہوگا۔ آپ لوگ کہہ نہیں سکتے کہ جناب عبدالغفار جمبا نے تو معمولی انسان تھا تو ہم تو دھوکہ لگ گیا، ہمیں پتہ نہیں لگا۔ نہیں، تمہارا یہ جواز قیامت کے دن نہیں چلے گا، کیونکہ خدا کا مسیح تمہیں بتا کے گیا ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حاشیہ میں سے بھی ایک لفظ ہے ذریت۔ اکثر ہمارے مولوی مربیان، ساروں کو نہیں میں کہتا، بہت سارے لوگ اکثریت ان میں دلیل کرتی پھر رہی ہے اس نظام کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی چھپا کے پھر رہے ہیں اس نظام میں، وہ کچھ نہیں کہتے، چپ دیکھ رہے ہیں تماشا۔ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں کہتا ہوں ان کو کہ نہ، سچائی کے لیے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت ہو گیا ہے احمدیوں کے ساتھ دجل، اب تم کو چاہیے کھڑے ہو جاؤ، سچی بات کے لیے گواہی دو
تمہاری خاموشی جرم بن جائے گی اگر تم نہیں اب بولو گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو لفظ ضروریت میں نے پڑھا ہے، اس میں اکثر مولوی اور خلیفے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ ضروریت سے مراد حضرت مسیح موعود کی نسل ہے، جبکہ صرف جھوٹ ہے یہ۔ حضور صاحب نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں بتایا ہے کہ ضروریت کیا کیا معنی ہوتے ہیں۔ جو نبیوں کی روحانی اولاد ہوتی ہے، جتنے اس کی جماعتیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، وہ ان کی ضروریت ہوتی ہے۔ جتنے جماعت احمدیہ ہے، سارے احمدی حضرت مرزا صاحب کی ساری روحانی ضروریت ہے۔ جماعت احمدیہ سارے گروپ اس میں شامل ہیں۔ امت محمدیہ بشمول جماعت احمدیہ کے، وہ اگرچہ غلطی سے وہ ان کو بعد نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ وہ غلطی ہے ان کی، یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی انشاءاللہ، یہ کام میرے بعد میں ہے۔ ابھی تک تو میں اپنے گھر میں صفائی کو اپنے گھر کی صفائی کرنے میں مصروف ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ ساری جو ہے عالم اسلام، ساری آسم کی روحانی اولاد ہے، یہ ضروریت ہے۔ لیکن ان خلیفوں نے، جماعتی خلیفے جو ہیں، خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، عجیب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضور صاحب کی یہ یہاں سے مراد ہے ضروریت سے حضور صاحب کی جسمانی اولاد، سب جھوٹ ہے۔ لوگ تریاق القلوب کو پڑھے، میرے پر ایسا ٹائم نہیں ہے اس خطبہ جمعہ میں کہ میں ان کو سارے حوالے پڑھ کر سناتا، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں کروں گا تو۔ آگے میں بتاتا ہوں، یہ پوائنٹ میں نے ایک بات پہلے کہی ہے، دوسری بات سن لیں یا دوسری گزارش سن لیں۔ صداقت مسیح موعود پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ملک صاحب ایک حدیث کا حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ دو مبارک وجود یعنی بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مہدی و مسیح موعود امت محمدیہ کے لیے دو محفوظ قلعوں کی طرح ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، حالانکہ امت محمدیہ کے محفوظ قلعوں کے سلسلہ میں جناب ملک صاحب دیدہ و دنستہ کس بیانی سے کم کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ باتیں، یہ گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ کس طرح میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 3 ستمبر کا جو میں نے لیکچر دیا تھا ان کے متعلق، جو میں نے ابھی ٹاپک پڑھا ہے اس کے متعلق ہے، وہ 3 ستمبر 2012 کو لیکچر ہے۔ تو اس میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، اور پہلے میرے خطبات جو دیتا رہتا ہوں ان میں اکثر اس حدیث کا ذکر آ جاتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کیونکہ دجالیت آسم کی ان حدیثوں کے سلسلے میں اختیار کی گئی ہے جماعت احمدیہ میں، اس لیے پڑھنی پڑتی ہیں بار بار۔ میں پھر پڑھتا ہوں۔ یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں یہ کنز العمال کی جامع و صغیر ہے۔ میں اس کا حوالہ اولڈ ایڈیشن ہے کوئی حدیقۃ الصالحین کا، اس کے صفحہ نمبر 402 کے جماعت احمدیہ کی یہ اتھینٹک حدیث ہے، شامل کی تو اب انہوں نے اڑا دی ہے، صفائی کرتے جا رہے ہیں جس سے میں ہم پکڑے نہ جائیں، وہ چیزیں نکالتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اولڈ ایڈیشن مجھے ملا تھا، بلکہ ملا بھی کیا تھا، کچھ کاغذ مجھے ملے، اور حدیقۃ الصالحین کے کچھ تھوڑے سے پٹی ہوئی کتاب تھی، میں نے وہاں پر یہ حدیث پڑھی، میں نے نوٹ کر لی۔ اور یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں، اگر کسی جگہ پہ جماعت احمدیہ میں اولڈ یہ حدیقۃ الصالحین کا ایڈیشن کسی کو ملے وہاں پہ چیک کر لیں، اس کا صفحہ 402 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آسم کا فرمودہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ دیکھو ان لوگوں کو ان سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کو آسم نے کیا فرمایا ہے۔ آسم نے تو 3 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میں، میرے بعد میرے درمیان میں مہدی ہوگا میرا، اور اس کے آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، جن کے متعلق آسم نے بار بار خبریں دی ہیں۔ اور وہ محمدی مریم جی تھی جو مہدی رسام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کلام نازل فرمایا۔ وہ 20 فروری کی 1886 کی پیشگوئی کیا ہے؟ وہ وہی ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ہے، جس میں ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے۔ ذکی غلام کیا ہے؟ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی تو ہے، جس کی آسم نے امت کو خبر دی تھی، اور جس کے لیے آج پورا عالم اسلام اس کا منتظر ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے کہ ہماری امت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کی یہ لوگ عالم ملک صفی اللہ صاحب جیسے یا اور لوگ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے دل میں کوئی خدا کا ڈر نہیں کہ ہم کیا کرتوتیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کا نام لینے سے یہ تمہارے جرم نہیں چھپیں گے، نام لینے سے کوئی اس کا پیارا نہیں ہو جاتا، کاموں سے ہوتا ہے پیارا۔ یہ دوسری حدیث میں پڑھتا ہوں، آسم کی ہے یہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 پہ لکھی گئی ہے، احباب وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ آسم فرما رہے ہیں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا
ان کا دادا کون تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی یہ اہل بیت کی طرف سے یہ مروی ہے حدیث، جن کا ایک مقام ہے عالم اسلام میں۔ انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں ہے اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرا جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب، آپ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ کجرا جماعت ہیں جس کا آنس میں فرما دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ تمہارے کام بتا رہے ہیں کہ تم ہی وہ کجرا جماعت ہو۔ تم نے 1954 سے لے کے آج تک جماعت احمدیہ کا، بلکہ دین اسلام کا نام لے کر، حقیقی اسلام کا نام لے کر بیڑا غرق کر دیا ہے، حضرت مرزا صاحب کی تعلیم کا، اس کا مشن کا، اور کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، اور اس کو حقیقی اسلام کا نام دے کر حضرت مرزا صاحب کی تصویر دکھاتے ہیں لوگوں کو، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس عظیم انسان کو، اس کی تحریر پڑھتے ہیں، وہ مرعوب ہو جاتے ہیں، بھاگ کر جماعتی آدمی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں اس کے، وہ بات کرتے ہیں ادھر آؤ ہم تمہارے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر چندے اور بندے اور پھر سزائیں، اخراج، سب تماشا۔ ان لوگوں کی یہ کام ہے، یہ وہ کجرو جماعت ہے جس کے متعلق محمد عربی صاحب نے فرمایا تھا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس جماعت سے، کجروں سے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بے شک تم پھر بڑے نام لو، شفیعنا، سیدنا، یہ نام لینے سے تمہارا پیار ظاہر نہیں ہوگا، یہ تمہارے الفاظ خدا تمہارے منہ پہ مارے گا۔ یاد رہے کہ امت محمدیہ کے قمر منیر یعنی محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی تھی، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ جناب ملک محمد صفی اللہ خان صاحب آہسم اور آپ کے غلام حضرت مہدی بمسیح کے علاوہ ماؤ ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا امت محمدیہ کی حفاظت کے لیے تیسرا محفوظ قلعہ نہیں ہے؟ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے؟ تم نے تو کام ختم کر دیا، اور 2 کلو پر ہی ختم کر دیا۔ جو تیرا بیڑا غرق کیا تم لوگوں نے، اس کا کون علاج کرے گا؟ وہی ہے تیسرا وہ محفوظ قلعہ ہے اسلام کے لیے، محمد رسول کی زبان سے اللہ نے کلوایا کہ وہ تیسرا محفوظ قلعہ ہوگا، کیونکہ یہ ان لوگوں نے جو گند ڈالا ہے 1954 سے لے کے آج تک اسلام میں، احمدیت کیا ہے؟ اسلام ہے، جو میرا سب تجدید کر کے گئے ہیں، ان میں گند ڈالا ہے، اس بندے نے اس کو گند کو صاف کرنا ہے، اور پورے عالم اسلام جو ہے امت محمدیہ، اس کی اصلاح اور اس کی کامیابی اور دین اسلام کی کامیابی کے لیے اس نے قدم اٹھانے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آسمانی حربوں کے ساتھ اس کی مدد کرے گا اور دین اسلام کو اپنے وعدے کے مطابق پورے دینوں پر غالب کر دے گا۔ اسی طرح مقبر صادق کے بقول امت محمدیہ کی حفاظت کے لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اور جناب صفی اللہ صاحب کو بھی کہتا ہوں، 2 کی بجائے 3 مبارک وجود ہیں۔ اس مبارک وجود سے تیسرے سے زیادتی نہ کرو، تم جو مرضی کرتے رہو، تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اب وہ تم پر غالب آئے گا اور تم خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے نیست و نابود ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ 3 وجود کون ہیں؟ آسم نمبر 1، دوسرا حضرت مہدی مسیح موعود علیہ السلام، تیسرا ماؤ ذکی غلام یعنی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ میں آخر پہ پھر للہ نصیحت کرتا ہوں تمام احمدیوں کو اور جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفہ صاحب کو بھی اور ان مربیوں کو بھی، اور جو عہدیدار ہیں، طرح طرح کی لوگوں کو سزائیں ان سے ڈرا کے گھیر کے دکھ دے کے اس دجالی ٹریپ ہے، اس میں پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب کے لیے کہتا ہوں، اور خاص کر ملک محمد صفی اللہ خان سے کہتا ہوں کہ دیکھو بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے۔ اگر تم میں تقوی ہے، تم میں کچھ سچائی ہے، تم میں کچھ ایمان ہے، دیکھو میں اتنا کچھ بیان کر چکا ہوں، یہ جنگ آج کی نہیں ہے۔ میرا معاملہ 1983 بس دسمبر سے شروع ہے، یہ معاملہ 10 سال تک میں نے مخفی رکھا اللہ کی رضا کے مطابق، لیکن 10 سال کے بعد 1993 میں نے اس معاملہ کو بالواسطہ اس وقت کے خلیفہ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھ دیا۔ یہ ساری باتیں تم الغلام.com ویب سائٹ پہ ٹیسٹ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، میں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا جواب لکھے، یہ سارا کچھ وہاں پہ موجود ہے۔ اور اگر نظام جماعت کا کوئی بندہ چیلنج کرے ان باتوں کو جو میں نے سائٹ پہ لکھی ہوئی ہیں، تو میرے سامنے آئے، میرے سامنے بات دکھائے کوئی کہ جو وہاں پہ میں نے درج کیا وہ نہ ہو۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، آخری میری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ کا یہ کچھ نہیں اب بنے گا، آپ اس خلیفہ صاحب کو سمجھائیں
عزت سے سمجھائیں ان کو، کہیں کہ بہت ہو گیا جناب، تم نے بہت کر دیا کام، یہ کوئی جماعت احمدیہ اب نہیں رہ گئی، اس کو تو بیچارے کو ٹھیک کرنا ہے، اب اس کو پہلے ٹھیک کر کے اصلاح کر کے اس کو واپس حسبانیہ جماعت سے مقدمے میں لے کے جانا ہے اس جماعت کو، کہ تیری جماعت ہے یہ میرا مشن یہی ہے۔ اور آپ اپنے پہ بھی رحم کریں اور اس خلیفہ صاحب پر بھی رحم کریں، اس کو سمجھا دیں، اس کو کوئی علم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے لوگوں کو، بتایا میں یہ طنز نہیں کرتا اس کے لیے، اس کی بیچاری کی مجبوری ہے، اس کو آتے ہی نہیں کچھ، یہ مقام ہی نہیں ہے اس کا۔ یہ تو جناب خلیفہ رابع صاحب بگ دوڑ میں نا، جب اس کو پتہ لگ گیا یہ کیا ہو گیا، جب میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا، یہ باتیں انشاءاللہ اگلے کل پرسوں کے جو خطاب ہوں گے وہاں پہ میں کروں گا، جب وہ بھاگ دوڑ پڑ گئی، یہ کیا کدھر سے آ گیا، کیونکہ یہ تو کام تمام کر چکے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو بعد پھر ہوش نہ رہا، تو بھاگ دوڑ میں وہ اس کو یہی بندہ ملا اور اس نے یہی کر دیا۔ باہر یہ سب جھوٹ ہے، کوئی یہ خلافت راستہ نہیں ہے، یہ میں نے بارہا کہا خود بات میں، یہ بلائے دمشق ہے جس کو مرزا صاحب السلام کو خبر ملی تھی، یہ الہام ہے مرزا صاحب کا 9 اپریل 1907 کا غالباً، یہ وہ بلائے دمشق کے نمائندے ہیں۔ انبی دمشق میں انبیوں کا سلسلہ جو چلا تھا 30 سال کے جا خلافت محمدیہ راشدہ کو کی صف لپیٹ کر یہ لوگوں نے تقریباً 1 سال انہوں نے یہ لوگوں پر ظلم کیا امت محمدیہ پر۔ ان کا زمانہ بھی ملتا جلتا ہے میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ان کا زمانہ تقریباً 1954 سے لے کے آج 2012 ہے، ان کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، یہ چھوڑ دیں خدا کے مسیح کی جماعت کو، بہت ہو گیا، بہت لوٹ لیا ان لوگوں نے۔ اب وہ بندہ جو بانیہ جماعت اسلام کا روحانی فرزند ہے اور بالواسطہ محمد رسول کا بھی روحانی فرزند ہے، وہ آ کے تمہارے سامنے کھڑا ہوا، تمہاری موجود ہے اندر، اور ان کو بار بار بلا رہا ہے کہ آؤ، یہ لوگ چھپے بیٹھے ہیں۔ تفصیلی باتیں میں انشاءاللہ کل اور پرسوں کے خطاب میں بتاؤں گا کیسے چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ، جناب صفی اللہ صاحب یہ جھوٹ نہ بولیں، بہت ہو چکا، اپنے خلیفہ صاحب کو بھی سمجھائیں، دینی سچائیوں کے بارے میں جو آپ قبض بیانیوں سے کام لے رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں، باخدا اس سے باز آ جائیں، سچی سچی بات لوگوں کو بتایا کریں۔ 4 دن کی زندگی ہے، کتنے دن رہیں گے اب اس دنیا میں، موج میلہ کب تک کریں گے؟ مجھے نہیں پتا آپ کی کتنی عمر ہے، لیکن اپنی موت کو یاد رکھو، یہ یاد رکھو کہ میں نے خدا کی حاضری آگے حاضری دینی ہے۔ یہ جو سارا ریکارڈ آپ کرتے پھر رہے ہیں، اپنی طرف سے تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ شر پھیلا رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے تیاری کریں، اور بہتر ہے کہ معافی مانگ لیں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سب جھوٹ ہے، خدا میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی بخشش بھی ہوگی، اور پوری جماعت احمدیہ کی جن لوگوں نے یہ سب ڈرامہ کیا ہے آج تک، ان کے سب کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ یہ جو بندے ہیں سارے، اس کی مخلوق جو ہے اس کے بچوں کی طرح ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں پہ ظلم کرے، لیکن جو بچے باغی بن جائیں، باز نہ آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو پھر اپنا وہ دوسرے طریقے استعمال کیا کرتا ہے سزاؤں کے۔ تو بہرحال میں صفی اللہ صاحب سے کہتا ہوں کہ سچی سچی باتیں لوگوں کو بتایا کہ کریں۔ احمدی تو پہلے ہی کافی دلدل جو ہے گمراہیوں کی، اور اس میں پھنس چکی ہے، اور ایک بندہ جو موت تھا وہ آ کے تمہارے سامنے کھڑا ہے، وہ دن رات وہ سمجھا رہا ہے، اور آپ کو چاہیے خدا کا خوف کریں اور اس کی بات کی طرف توجہ دیں، بلکہ یہ کریں کہ ان کو جو ہو چکا ہے، مزید آگے ان کے اصلاح کے اور ہدایت کے سامان ان کے آگے رکھیں، سچی باتیں بتائیں۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب ملک صفی اللہ خان صاحب کو بھی اور باقی جماعتی احمدیہ کے عہدیدار جو ہیں اس وقت دنیا میں، اور قادیانی مربی اور مولوی جو ہیں، میں ساروں کو نہیں کہتا وہ غلط ہیں، کچھ لوگ اللہ کے بندے ہیں، وہ خاموش ہیں، میں مثال بھی دوں گا آئندہ خطبات میں، کچھ لوگوں کی ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سچی بات کر دی، سچائی کا بتا دیا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ ہماری داڑھی رہے گی، نہ ہماری پگڑی رہے گی، نہ ہمارا جنازہ کون پڑے۔ مجھے سچی باتیں بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو میں ان سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو، سچائی ایک حد تک تو خدا اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے چھپے رہو یا چھپ کے بات کرو، نصیحت کرو، پھر یہ بعض کا جرم بن جاتا ہے خاموشی۔ جب ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہو، یہ 19 سال کی جنگ اوپن ہے جماعت احمدیہ میں میری، 1993 سے لے کر اپ ٹو یٹس، بہت ہو گیا ہے اب تم چاہیے خاموش نہ ہو، مجرم نہ بنو اللہ کے حضور، اب اس بات کا اعلان کرو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے میرے سب سے پوچھو، اگر میں غلطی بھی ہوں آپ لوگوں کی نظر میں، میرے ساتھ آؤ، میرا مقابلہ کرو، وگرنہ سچ کا آپ لوگوں کو چاہیے اعلان کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق بخشے اور آپ لوگوں کی مدد کرائے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس پہ میں خطبہ ختم کرتا ہوں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.